अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है सैयद समीर अनवार और आप मुझे सुन सकते हैं इस वक्त 100.7 FM टोरंटो पे। मेरा और आपका साथ रहेगा अब से लेके रात 9 बजे तक के दरमियान। तो बात शुरू करते हैं मौलाना रूम के एक बहुत पुराने किस्से से और कोशिश करते हैं कि उसके अंदर से आज हम एक नया सबक निकालें। एक गडरिया था किसी इलाके के अंदर, भेड़ बकरियां चराया करता था और वो सारा दिन उसका गुजर बसर उसी तरीके से होता था। एक दिन क्या हुआ कि जब भी कभी उसको नहर के उस पार जाना पड़ता था अपनी बकरियों के लिए, और बकरियों समेत उसको जिस वक़्त भी एक कश्ती करवानी पड़ती थी, तो वो उसको वहाँ पे हमेशा 2 पैसे उसका जाने का खर्चा और 2 पैसे उसका वापस आने का खर्चा होता था। अब इसके अंदर हुआ ये कि एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि इस तरीके से उसकी जो बचत थी ना वो बड़ी कम हो जाती थी, और कश्तियों वालों को भी अपने एक नाज़ नखरे उसको बर्दाश्त करने पड़ते थे जब भी अपने माल मवेशी को इस पार से दूसरे पार लेके जाता था। एक दिन मोहल्ले के मौलवी साहब के पास बैठा था, तो उनके साथ उसने अपना मसला ये बयान किया। मौलवी साहब जो उस वक़्त बहुत ज़्यादा अपनी इल्म और बलागत और फ़सीहत के अंदर बहुत ज़्यादा अपने एक यकीन के अंदर बैठे हुए थे। तो मौलवी साहब ने उस वक़्त उनसे वो मामला उनका सारा सुना। उन्होंने कहा, मौलवी साहब मुझे मेरा मसला एक हल कर दें, आपके पास हर मसले का हल होता है। मेरी बकरियाँ यहाँ से वहाँ ले जाने में और वहाँ से वापस लेके आने के अंदर जो मेरे कॉस्ट जो है वो हमेशा बढ़ जाती है। तो आप कोई ऐसा काम कीजिए, कोई ऐसा निज़ाम मुझे तरीका बताइए कि मैं उस कॉस्ट को कम कर सकूँ और 2 पैसे जाने की और 2 पैसे वापस आने के बचा सकूँ। मौलवी साहब ने दिल में सोचा कि इसको मैं अब क्या तरीका ऐसा बताऊँ कि इसको मैं क्या समझाऊँ, ये 2 आने बजाने के चक्कर के अंदर मेरा भी टाइम ख़राब कर रहा है। मौलवी साहब ने उसको कहा कि तू बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है ना नहर के ऊपर से चला जाया कर, अल्लाह खैर करेगा। उसने कहा, भेड़ बकरियाँ? उन्होंने कहा, उनको भी अपने पीछे लेके चला जाया कर। बंदे ने कहा, अच्छा ये बात तो मसला ही हल हो गया। बंदा आया और उसने नहर के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ी और कदम रख के उस पार निकल गया, और उसके पीछे पीछे उसकी बकरियां भी जो थी वो सारी उस पार निकल गई। सारा दिन उन्होंने वहाँ पे अपना जो मामला कार था वो किया, और वापस शाम को आते वक्त उसने दोबारा बिस्मिल्लाह पढ़ी और नहर के इस पार वापस आ गया। अब मौलवी साहब के बताए हुए इस नुस्खे के ऊपर उसने कई दिन तक अमल किया। हर दफ़ा जाता था, ना कश्ती लेता था, ना पुल लेता था, बिस्मिल्लाह पढ़ता था और दूसरी तरफ निकल जाता था और बिस्मिल्लाह पढ़ के ही वापस आ जाता था। एक दिन मौलवी साहब भी उसने देखा शाम के वक़्त दरिया के उस पार खड़े हैं और बड़े परेशान हैं, क्योंकि कश्तियों वालों ने अपनी कश्तियाँ जो थी वो तमाम उल्टी कर दी थी। सामीन इकराम, ख़वातीन हज़रात, आपको तो मालूम ही होगा पुराने ज़माने के अंदर जिस वक़्त मल्लाह अपना काम बंद कर देते थे तो वो अपनी कश्तियों को उल्टा करके ढक देते थे। तो उन्होंने जनाब अपनी कश्तियों को उल्टा कर दिया। मौलवी साहब वहाँ पे खड़े थे और मौलवी साहब ने पूछा कि उस मल्लाह ने उस मौलवी साहब से पूछा, मौलवी साहब परेशान क्यों लग रहे हैं आप? गडरिये ने पूछा। मौलवी साहब ने जवाब दिया, यार मैंने वापस जाना था और वापस जाने से पहले ही ये तमाम अफराद अपना कारोबार बंद कर चुके हैं। मुझे परेशानी लगी हुई है कि मैं वापस कैसे जाऊँगा, और पुल जो है वो यहाँ से बहुत दूर फासले पे मौजूद है। उसने कहा, मौलवी साहब आपने एक तरीका मुझे बताया था, उसी तरीके के ज़रिए चलें। उसने कहा, वो क्या? उसने कहा, बिस्मिल्लाह पढ़े और आ जाएँ। ये कह के गडरी ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और भेड़ बकरियों समेत वो चलने लग गया। मौलवी साहब ये देख के एकदम हैरान रह गए कि पानी के ऊपर चलता हुआ कैसे चला जा रहा है। मौलवी साहब ने एक दफ़ा फिर उसको तो आवाज़ बाद में दी, लेकिन मौलवी साहब ने डरते-डरते बिस्मिल्लाह पढ़ी और जैसे ही कदम अंदर रखा तो मौलवी साहब के जो तमाम कपड़े थे वो भीग गए और मौलवी साहब नहर के अंदर। उन्होंने गडरिये को आवाज़ दी, वो वापस आया, उसने उनको मौलवी साहब को उठाया और कंधे पे उठा के उसने फिर वापस बिस्मिल्लाह पढ़ के उनको पार कर दिया और वहाँ जाके वो बैठ गया। कहता, मौलवी साहब ये बताएँ, आपसे तो मैंने ये तरीका सीखा था। आपसे ये तरीका सीखने के बाद आपकी बिस्मिल्लाह काम नहीं कर रही, मेरी बिस्मिल्लाह काम कर रही है, ये क्या बात हुई? ये तो मुझे परेशानी हो गई है, मैं तो खुद इसके ऊपर सोच में बड़ा पड़ गया हूँ, ये कैसे हो सकता है? आपका बताया हुआ तरीका था। तो मौलवी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। मौलवी साहब ने कहा कि यार तुम जिस यकीन के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ते हो, वो यकीन मेरे अंदर मौजूद नहीं है। मेरे अंदर वो उस यकीन की जगह तकब्बर मौजूद है, जिसकी वजह से मेरे अंदर यकीन की जगह वो शक मौजूद है, जिसकी वजह से मैंने जो ही नहर के अंदर अपना कदम रखा और मैं उसके अंदर डूबने लगा था। तो ख़वातीन हज़रात, ये मौलाना रूम की किताब में से उनके किस्सों में से एक किस्सा मैंने आज अभी आपके सामने रखा है। कहने का मकसद ये है कि हम सारी ज़िंदगी बाज़ औक़ात यकीन की दौलत से महरूम रहते हैं।
ہم کہتے تو ہیں زبانی کلامی کہ اللہ مالک ہے جی، لیکن اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر کتنا یقین ہے۔ کیا ہم اسی طریقے سے سارا اپنا معاملہ کار جو اپنی روزمرہ کی زندگی کا چلا رہے ہیں، ہمیں لوگوں پہ یقین ہوتا ہے، ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین بہت کم ہوتا ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے، اگر ہم ہر زندگی کے معاملے کے اندر جب ہمارا خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، ہمارا وہ یقین سب سے پہلے شٹر ہوتا ہے۔ میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، اور فوراً ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ نقصان ہو گیا اور پتہ نہیں ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ ہمارا وہ یقین کم ہو جاتا ہے، ہم اس یقین کی کیفیت پہ نہیں پہنچ پاتے ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے۔ ہر چیز میں اللہ مالک ہے۔ کئی دفعہ ہم فکرے کے اندر بھی کہہ دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایسے ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہوا تو پھر اللہ مالک ہے۔ اللہ مالک تو ہر حال میں ہے بھائی، تو ہمیں ہر حال میں اپنا اللہ کے ساتھ یقین کو مزید پکا کرنا چاہیے، ہمیں مثبت سوچنا چاہیے، ہمیں منفی سوچوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کو میں چلے ایک اور چیز کو دیکھ لیں، آپ ہم میں سے وہ لوگ جو فائنینشلی ذرا کمزور ہوتے ہیں، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں یار یہ غریب انسان ہے، اب میجورٹی ان کی نکال کے دیکھ لیجئے آپ کے گرد و نواح کے اندر وہ تمام افراد جو فائنینشلی کمزور ہیں، کینیڈا میں یہاں پہ موجود ہیں یا پاکستان میں موجود ہیں، آپ کو ان کے اندر ایک چیز بڑی کامن نظر آئے گی، اور وہ چیز ہے ان کی منفی سوچ۔ وہ اکثر آپ کو منفی سوچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا کوئی ہزاروں میں شاید ایک آدھا کیس ہو کہ بندہ غریب بھی ہو اور مثبت بھی ہو، کیونکہ وہ جس وقت غریب آدمی مثبت سوچنا شروع کرتا ہے، وہ کچھ عرصے کے بعد پھر غریب رہتا نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے اپنا جو ہے نا معاملہ چلا لیتا ہے۔ تو ہمیں اتنی یہ منفی سوچ اتنی زیادہ خطرناک ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی منفی سوچ کو سائڈ پہ رکھیں، ہم اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت دھارے میں لے کے آئیں، ہم اپنی سوچ کو ہمیشہ یقین کی پازیٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر سب سے پہلے یقین کرنا چاہیے، لوگوں کے اوپر بھی اس کے بعد دنیا داری چاری چل رہی ہے، یہ اسی طرح یقین کے اوپر ہی چل رہی ہے۔ اگر ہم ہر وقت نیگیٹو سوچ کے ساتھ، منفی سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو گھیر کے رکھیں گے، منفی سوچ کے افراد جو حامل ہوتے ہیں ان کے گرد رہیں گے، تو ہم پھر کہیں نہیں جائیں گے، ہم گھوم کے گول دائرے کے قریب ادھر ہی بیٹھے ہیں، پھر ہم کہیں کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، ہم اسی جگہ پہ رہیں گے جہاں ہم ساری زندگی ایک ہی پوائنٹ کے اوپر سٹک ہو کے گزارتے آ رہے ہیں۔ اب یقین کیجیے ایک اور، اگر اسی چیز کو لے کے میں آپ سے کنسلٹ کروں، تو ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ہمارے آج کل کے اس دور کے اندر ہر ایک بندے کی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہم سوچتے جا رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے ایسے پٹے ہماری آنکھوں کے آگے لگے ہیں اور ہم بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں بس یہ پتا ہے کہ ہم سائے نے، کزن نے، بھائی نے کوئی اچھی پراپرٹی لے لی ہے، فون لے لیا، گاڑی لے لی، ہمیں وہ اس طرح کا کام ہونا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کل آنے والے ہم میں سے اکثریت کل آنے والے کل کے چکر میں بھاگ رہی ہے۔ فیوچر میں نے یہ کرنا ہے، 2 + 2 4 کرنا ہے، 4 کے بعد ضرب اس کو جب 4 سے ضرب ملے گی تو وہ 16 ہو جائے گا، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، ہم یہ نہیں غور کر رہے کہ ہم نے آج کیا کرنا ہے۔ ہم جس بھی سٹیج پہ موجود ہیں، اگر ہم پاکستان میں یہاں پہ ہے، اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں، اگر ہم نوکری کر رہے ہیں، موٹر سائیکل والا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے گاڑی والے کی طرف دیکھنا ہے، گاڑی والا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے جیپ والے کی طرف دیکھنا ہے، میں نے جہاز کی طرف دیکھنا ہے۔ کوئی پاکستان میں اچھے اچھے کاروبار جن افراد کے سیٹلڈ ہیں، بڑے اچھے اچھے رتبوں پہ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہاں پہ کچھ نہیں ہے، ہم نے باہر آنا ہے۔ ایک بھیڑ چال لگی ہوئی ہے اور اس سمت کے اندر سبھی لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آج ہم جس کنڈیشن میں موجود ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر ہم لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں تو کیا یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ نہیں ہے۔ وہ آج کے اس موقع کو، آج کے اس وقت کو اچھے طریقے سے نہیں گزار رہے، وہ آنے والے وقت کو جو ابھی پتہ نہیں کتنا دور ہے اس کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ہم یہاں پر اگر کرائے پہ رہ رہے ہیں تو ہم آنے والے مکان کو بنانے کی خاطر 25-30 سال کی مورگیج لے کے اس کو آنے والے کل کی خاطر اپنے آج کو خراب کر دیتے ہیں، اور اسی بھاگ دوڑ کے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ جناب علی کی زندگی کس وقت گزر گئی ہے۔ بس
یہاں پہ فی الحال اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ اور سناتا ہوں. میرا ایک دوست ہے, مونٹریال میں رہتا ہے پچھلے 29 سال سے, اور ابھی کچھ ہفتے پہلے میری اس سے ملاقات ہوئی تھی, تو میں وہاں پہ مونٹریال گیا تھا. بس اپنا ایک روٹین کے اندر کام کاج کر رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور بس اپنے ایک روٹین میں لگے ہوئے. تو میں نے ان کو پوچھا کہ یار یہ کیوبیک کے اندر اور کون سی جگہیں ہیں کیوبیک سٹی کے علاوہ, اور کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ میں فیملی کو لے جا سکتا ہوں. تو یقین کیجیے انہوں نے مجھے پتا کیا کہا. انہوں نے کہا یار میں تمہیں کیا بتاؤں, میں تو آج تک کیوبیک سٹی تک نہیں جا سکا. مونٹریال میں رہتے ہوئے 29 سال سے کینیڈا میں موجود ہیں. کیوں نہیں جا سکے؟ ایسا مصروف کیا ہوا ہے اپنے کام کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو, ایسا وہی 2+2=4+2=6 کے چکر میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ اپنی زندگی کے کرنٹ معاملات کو وہ قطعی طور پر جو ہے نا وہ بالکل اگنور کر چکے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں جو آنے والا کل ہے اس کی پریشانی کو چھوڑ کے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آج کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کر لیں. ہم آج کے اس اپنی فیملی کو ٹائم دے کر اور مختلف معاملات کو دیکھ کے جو ہم آج سالو کر سکتے ہیں. ہم آنے والے کل کی پلاننگ میں اتنے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم لونز لے لیتے ہیں, ہم مورگیجز کر لیتے ہیں, ہم پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں, اور اپنی زندگی کو خراب کر لیتے ہیں, اپنی زندگی کو سخت کر لیتے ہیں, اپنی زندگی کو انتہائی مشینی دور کے اندر لے کے چلے جا رہے ہیں ہم. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے آپ میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جو بالکل فائنینشیل فریڈم کے ساتھ پاکستان جائیں اور جب جانا جب مرضی جا کے جتنی مرضی دیر وہاں رہیں اور جتنی مرضی دیر بعد واپس آ جائیں, ان کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. بہت کم تعداد ہوگی. میرے سمیت, ہم سب کے سمیت اتنے سارے لوگ اس طرح کے ایک اپنے مایا جال کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ٹائم بھی نہیں نکال سکتے. تو میرے خیال میں اس مشینی دور کے اندر ہمیں اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے, اور اس خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ تاکہ یہ چیز ہم اپنی فیملی کو ٹائم دے سکیں اور اپنے آپ کو, اپنی صحت کو بر وقت طور پر دیکھ سکیں.